أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا فله أسلموا وبشر المخبتين وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر ایک امت کے لیے جعلنا منسکن ہم نے بنایا ہے ایک طریقہ عبادت لیذکروا اسم اللہ تاکہ وہ ذکر کریں اللہ کے نام کا علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام اس پر جو اس نے رزق دیا ہے ان کو من بہیمۃ الانعام چوپایوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ہر امت میں سے جو پچھلے انبیاء کی امتیں گزری ہیں ان میں سے ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا تھا۔ اب منسک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ منسک کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو وہ ہے جو یہاں پہ طریقہ عبادت کا طریقہ، دوسرا ہے عبادت کی جگہ۔ بلکہ اسی طریقے سے یہ تو ہو گیا اگر ہم اس کو نسک کو عبادت کے معنی میں لیں گے، نسک کا ایک معنی عام عبادت کا بھی ہوتا ہے اور ایک دوسرا معنی ہوتا ہے قربانی کا۔ تو اگر قربانی کے معنی میں لیں گے تب بھی دو معنی ہوں گے، ایک تو منسک یعنی قربانی یا ذبح، ہر ایک امت کے لیے ہم نے ذبح کرنے یا قربانی کی عبادت ہم نے رکھی تھی، اور دوسرا معنی ہوگا منسک قربانی کی جگہ، یعنی قربانی کرنے کی ایک مخصوص جگہ ہم نے ان کے لیے بطور عبادت مقرر کی تھی، منسک بنایا تھا ان کے لیے۔ تو ہر امت میں ہم نے یہ چیز رکھی تھی، لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ لیکن چونکہ آگے جو ذکر آ رہا ہے یہ قربانی سے متعلق ہے تو اس کے لیے زیادہ مناسب سیاق کلام کے لحاظ سے یہ ہے کہ منسک کا معنی لیا جائے قربانی، یعنی قربانی کی عبادت۔ ہر امت کے لیے ہم نے بنائی ہے ایک طریقہ عبادت یا قربانی کی عبادت، لیذکروا اسم اللہ تاکہ وہ ذکر کریں اللہ کے نام کا، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام اس پر جو اس نے ان کو رزق دیا ہے چوپایوں میں سے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں چوپایوں کا رزق دیا ہے، یعنی بہیمۃ الانعام پہلے بھی کئی بار بات آ چکی ہے کہ بہیمۃ الانعام سے مراد کیا ہیں، 4 قسم کے جانور ہیں اور ان کے نر اور مادہ دونوں کو ملا دیں گے تو 8 ہو جاتے ہیں، اونٹ اور اونٹنی، گائے اور بیل، اور اسی طرح بکرا اور بکری، اور دمبا اور دمبی۔ علامہ رضا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں میں سے یہ بھی بہت اہم نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے شکر کے طور پر قربانی کی عبادت رکھی ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا معبود الہ واحد، ایک ہی معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اسی کے لیے تم فرما برداری اختیار کرو، بس اسی کے لیے تم فرما برداری اختیار کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور تو بشارت دے، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور تو بشارت دے عاجزی اختیار کرنے والوں کو۔ المخبتین مخبت کی جمع ہے، یعنی عاجزی اور تواضع اختیار کرنے والے یا اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنے والے۔ وبشر المخبتین، اور تو خوشخبری دے دے، بشارت دے دے عاجزی اختیار کرنے والوں کو، یعنی جو عاجزی اختیار کرتے ہیں تو وہ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا جو بھی حکم آتا ہے تو اس کو نہایت عجز اور تواضع کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور خوشخبری دے سے مطلب یہ ہے کہ الجنت کی خوشخبری دے، اللہ کی رضا کی خوشخبری دے، آخرت کے اجر و ثواب کی خوشخبری دے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ لوگ، المخبتین کی اب صفت بتائی جا رہی کہ الذین اذا ذکر اللہ، وہ لوگ اذا ذکر اللہ کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت قلوبہم تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل۔ وجلت مطلب خشیت
ان کے دلوں میں آتی ہے. جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت آتی ہے. وہ لوگ کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا وجلت قلوبہم تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل. والصابرین علی ما اصابہم اور صبر کرنے والے ہیں علی ما اصابہم اس پر جو بھی تکلیف پہنچی انہیں. والمقیم الصلاۃ اور قائم کرنے والے نماز کو. ومما رزقناہم ينفقون اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ مخبتین کی صفات بیان کی گئی ہیں اس آیت کے اندر. سب سے پہلے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جب اللہ کا کوئی انہیں اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے یا اللہ کا ذکر آتا ہے تب وہ خوف سامنے ابھر کر آتا ہے, جیسے ہی اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے یا ذکر کیا جاتا ہے. دوسری صفت بتائی کہ وہ صبر کرتے ہیں, خاص طور سے جب ان پر تکلیفیں آتی ہیں, مصائب آتے ہیں, مشکلات آتی ہیں تو وہ صبر سے کام لیتے ہیں. تیسری صفت بتائی کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں, نماز کی پابندی کرتے ہیں, اس کے ارکان, اس کے شروط اور اس کے واجبات کے ساتھ وہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں, اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ویسے پڑھتے ہیں. اور چوتھی صفت یہ بتائی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. والبدن اور قربانی کی اونٹنیاں. البدن بدنتن کی جمع, بدنتن سے مراد ہے اونٹنی. اور کیا اس کے اندر گائے بھی داخل ہوتی ہے بدنہ کے مفہوم میں؟ اس میں اختلاف. اونٹنی اس میں داخل ہے, البدنہ کا مطلب اونٹنی, اونٹنی اس کے اندر قربانی کی اونٹنی. لیکن کیا گائے کو بھی بدنہ کہا جاتا ہے؟ اس میں اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ ہاں گائے بھی اس میں, گائے کو بھی کے اوپر بھی اس لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے. بعض نے کہا کہ نہیں, یہ لفظ صرف اونٹنی کے لیے خاص ہے, قربانی کی جو اونٹنیاں ہوتی ہیں اس پر بولا جاتا ہے. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ گائے اور اونٹ دونوں کے لیے بولا جا سکتا ہے. والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ, اور قربانی کی اونٹنیاں جعلناها لكم ہم نے بنایا ہے ان کو, لکم تمہارے لیے, من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے. یعنی قربانی کے لیے جو اونٹنیاں اللہ کے نام پر قربانی کے لیے خاص کی جاتی ہیں تو وہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں, اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. لکم فیہا خیر تمہارے لیے ان میں خیر ہے, تمہارے لیے ان میں خیر ہے. خیر یعنی اجر و ثواب ہے کہ تم نے ان کے ذریعے سے اللہ کی رضا چاہی ہے, تم ان کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو, اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو, اللہ کے پاس اجر و ثواب چاہتے ہو, اور تمہیں وہ چیز حاصل ہوگی تو تمہارے لیے اس میں خیر ہے. تو یہ خیر اخروی خیر ہے اور یہی اس کا اصل خیر ہے. لیکن اس میں دنیاوی خیر بھی ہے کہ جب وہ قربانی کی اونٹنیوں پر خاص طور سے اگر وہ جا رہا ہے تو اس کو سفر حج پہ جا رہا ہے اونٹنی لے کر تاکہ اس کو وہاں پہ لے جا کے قربان کرے, تو راستے میں جو ہے وہ اس پہ سواری کرنے کی اس کو اجازت ہے. اگر وہ دودھ اس کا اگر اونٹنی کا دودھ وغیرہ دینے والی ہے اس کا دودھ حسب ضرورت استعمال کر سکتا ہے, تو یہ بھی اس کے اندر خیر ہے. اور اسی طرح جب قربانی ہو تو اس میں سے وہ گوشت کھانے کی اس کو اجازت ہے, تو یہ بھی اس میں سے خیر ہے. لکم فیہا خیر تمہارے لیے ان میں خیر ہے. فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف بس تم ذکر کرو اسم اللہ اللہ کے نام کا صوافا صف بنا کر. صف یعنی سال میں کہ وہ صف بنائی ہوئی کھڑی ہوں گی. جب اونٹنیوں کو ذبح کیا جائے گا تو اونٹنیوں کو ذبح کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اونٹنی کھڑی رہے اور اس کا بایاں ہاتھ یعنی سامنے کا جو پاؤں ہوتا ہے اس کو ہاتھ کہتے ہیں, تو بایاں ہاتھ جو ہے اس کو گھٹنے سے ملا کر اس طرح باندھ دیا جائے رسی سے, تو وہ 3 پاؤں پہ کھڑی رہے گی. اب اس کے بعد جو ہے نا اس کو نہر کیا جائے. نہر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے گردن کے نیچے جو ایک سوراخ کی طرح ہوتی ہے, گردن اور سینے کے درمیان جو ایک سوراخ ہوتی ہے, تو اس کو نہر, اس جگہ پہ جو ہے ایک زور سے جو ہے ایسا چاقو مارا جاتا ہے تو وہ اندر تک چلا جاتا ہے, خالی جگہ ہوتی ہے, اور جیسے اس کو مارتے ہیں تو اس میں سے جو ہے نا خون پوری شدت کے ساتھ باہر نکلنے لگتا ہے. جب وہ خون نکلنے لگتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا اونٹ جب خون نکل جاتا ہے تو وہ نیچے گر جاتا ہے, پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو فذکر یہ اس کا افضل اور صحیح طریقہ ہے اونٹ کو ذبح کرنے کا.
فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، بس تم یا ذکر کرو اللہ کے نام کا ان پر، یعنی جب ذبح کرو تو اللہ کے نام کو بسم اللہ کہہ کر ان کو ذبح کرو، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرو، اللہ کا نام لو۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، بس ذکر کرو تم اللہ کے نام کا ان پر صواف صف بنا کر۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب گر پڑے جنوبها، پھر جب وہ گر پڑے اپنے پہلوؤں پر۔ وجب یجب کا مطلب ہوتا ہے گر پڑنا، کوئی چیز ساخت ہونا۔ وجبت الشمس یعنی سورج غروب ہو گیا، اس معنی میں بولا جاتا ہے۔ تو جنوبها جنب کی جمع ہے، جنب کہتے ہیں پہلو کو، اور جنوب اس کی جمع ہے، یعنی مطلب یہ ہے جب اس کے پہلو گر جائیں، یعنی اونٹنیوں کے پہلو گر جائیں، مطلب کیا ہے، پہلو کے بل جب وہ کیا ہوتا ہے، خون جب کافی نکل جاتا ہے تو اس کا جسم لڑکھڑانے، پاؤں لڑکھڑا جاتے ہیں اور وہ کسی ایک پہلو پر گر پڑتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے ان کے پہلو گر پڑے، مطلب کیا ہے، وہ اپنے پہلوؤں کے بل گر پڑے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب وہ گر پڑے اپنے پہلوؤں کے بل، فَكُلُوا مِنْهَا، تو تم کھاؤ ان میں سے۔ تو کھاؤ ان میں سے کا مطلب جب وہ پہلوؤں پر کے بل گر پڑے، ذبح ہو گئے اور اس کے بعد وہ پہلوؤں کے بل گر پڑے، تو اس کے بعد انتظار کیا جائے گا۔ کھاؤ بجانے کا مطلب ہے کہ فوراً اس میں سے گوشت لیا جائے، بلکہ ان کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار کیا جائے گا، ان کی روح پوری طریقے سے نکل جائے گی، تو اس کے بعد ہی اس کو کاٹنے کی اجازت ہے، اس میں سے کھانے کی اجازت ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو تم کھاؤ اس میں سے۔ کھاؤ اس میں سے کا مطلب یہ ہے اجازت ہے، یعنی تم اس میں سے، اگرچہ کہ وہ سنت ہے، مستحب ہے کہ تم چاہے وہ ہدی کا جانور ہو، قربانی جس کی دی جاتی ہے حج میں، یا پھر جو ہے قربانی کا عام عید کی قربانی کا جانور ہو، تو سنت ہے، مستحب ہے کہ آپ اس میں سے کھائیں، واجب نہیں ہے۔ تو یہاں پر کھاؤ سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ کھانا واجب ہے، اگر نہیں کھائے گا تو گناہگار ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کی اجازت ہے، تم اس میں سے کھاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو کھاؤ ان میں سے۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور کھلاؤ القانع کو اور معتر کو۔ اطعموا اور کھلاؤ القانع والمعتر، قانع کو اور معتر کو۔ اچھا، قانع اور معتر کسے کہتے ہیں؟ ایک ترجمہ جو نیچے لکھا ہوا کیا ہے، القانع قناعت پسند کو، القانع قناعت سے ہے، اردو میں لفظ بولتے ہیں قناعت، یعنی وہ بڑا قناعت پسند آدمی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جو اللہ نے اسے دیا اس پر قناعت کر کے رہتا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے قانع۔ تو قانع کا مطلب قناعت پسند۔ والمعتر، معتر کا مطلب ہے یہاں پہ ترجمہ کیا گیا ہے مانگنے والا، یعنی معتر کا اصل مطلب ہوتا ہے کہ جو سامنے سامنے آتا ہے، سامنے سامنے آتا ہے آپ کے، یعنی کوئی مثلا جو ہے کوئی صدقہ کر رہا ہے تو کوئی سامنے سامنے سے آتا ہے تاکہ اس کو ملے، تو اس کو اصل یہ مطلب ہوتا ہے کہ سامنے آنے والا، المعتر۔ تو ترجمہ یہاں پر کیا گیا ہے القانع قناعت پسند، اور المعتر کا مطلب ہے مانگنے والا۔ اچھا، قانع کا مطلب قناعت پسند کا مطلب یہ ہے کہ کھلاؤ اس میں سے قناعت پسند کو، یعنی وہ شخص جو اس کو دیا جاتا ہے اس پر قناعت کرتا ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے اور اس پر قناعت کرتا ہے، نہ لوگوں سے مانگتے پھرتا ہے، نہ ان کے سامنے سامنے آتا ہے تاکہ جو ہے نا اس کو کچھ دیں، یعنی جان بوجھ کر سامنے نہیں آتا ہے کہ بھئی مجھے کچھ دیا جائے۔ اگر زبان سے نہیں بھی مانگے گا تو سامنے سامنے آتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سامنے آ کر مانگنا۔ تو یہ قانع کا مطلب یہ ہوا قناعت پسند، نہ وہ مانگتا ہے نہ سامنے آتا ہے تاکہ جو ہے نا اس کو دیا جائے، بلکہ وہ قناعت پسند ہے، قناعت کے ساتھ اپنے گھر پہ رہتا ہے، تو اس کو بھی کھلاؤ۔ والمعتر، اور مانگنے والے کو بھی۔ المعتر کا مطلب مانگنے والے میں دونوں آگے، یا تو جو زبان سے مانگے یا سامنے آ کر مانگے، سمجھے نا، تاکہ اس کو دیا جائے، تو یہ دونوں ہے۔ یہ ایک تفسیر ہے، اور دوسری ایک تفسیر اس کی الٹی بھی ہے، بعض نے اس کے بالکل اس کے برعکس تفسیر کی، بعض مفسرین نے۔ القانع سے مراد انہوں نے لیا کہ مانگنے والا، القانع سے مراد لیا مانگنے والا، یعنی القانع یہاں پر اس میں انہوں نے اس کا مطلب لیا کہ جو القانع یعنی خنع یقنع، یعنی نیچ ہو جانا یا ذلیل ہو جانا، یعنی مانگنے کے ذریعے سے نرم پڑنے والا۔ تو القانع سے مراد لیا بعض مفسرین نے مانگنے والا، اور المعتر سے مراد لیا جو سامنے آتا ہے، جو سامنے سامنے آ کر مانگتا ہے۔ القانع سے مراد وہ جو مانگنے والا ہے، زبان سے مانگتا ہے، آ کر بھیک مانگتا ہے، اور المعتر سے مراد جو سامنے سامنے آتا ہے تاکہ اسے دیا جائے۔ تو اس طرح بعض مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے، لیکن یہاں پر جو تفسیر لکھی ہوئی ہے وہ زیادہ مناسب ہے۔ تو ہو گیا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور کھلاؤ قناعت پسند کو بھی اور مانگنے والے کو بھی۔
کذالک سخرناہا لکم، اسی طرح ہم نے مسخر کر دیا ہے ان کو، لکم تمہارے لیے، لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر کرو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان جانوروں کو، ان چوپایوں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تمہارے تابع کیا ہے، اس کے لیے تم ان پر سواری بھی کرتے ہو، اس کے ان کے تم دودھ بھی استعمال کرتے ہو، ان کو ذبح کر کے، ان کو نہر کر کے ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، اس لیے کہ ہم نے ان کو مسخر کیا ہے تمہارے لیے، لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، تمہیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرو اس نعمت پر، جو کہ انسان کا آپ دیکھیں ان جانوروں سے، ان چوپایوں سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے، ہر زمانے میں ہر جگہ پر ان جانوروں کے ساتھ انسان کی بڑی جو ہے یعنی تعلق رہا ہے، اور ان جانوروں کے ساتھ اس کا بڑا گہرا رشتہ رہا ہے، اور ان سے وہ بہت سارے فائدے اٹھاتا ہے، پہلے بھی اور آج بھی۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، ہرگز نہیں پہنچتا، لن ینال اللہ ہرگز نہیں پہنچتا، اللہ کو، لحومھا ولا دماؤھا ان کا گوشت اور نہ ان کا خون، یعنی جو تم قربانی کرتے ہو، جانور کی قربانی کرتے ہو، تو جانور کا نہ گوشت اللہ کو جاتا ہے، اور نہ اس کا خون اللہ کو جاتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارا گوشت چاہیے نہ تمہارا خون چاہیے، گوشت سے تو تم خود فائدہ اٹھاتے ہو، تم خود کھاؤ اور کھلاؤ اس کو، اللہ کو نہیں چاہیے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو لحومها ان کا گوشت، لحم کی جمع لحوم، ولا دماؤها اور نہ ان کا خون، دم خون اس کی جمع ہے دماء، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اور لیکن پہنچتا ہے اس کو تقوی تمہاری طرف سے۔ تقوی کیا ہے؟ یعنی تقوی کا مطلب یہ ہے کہ عمل صالح جو ایمان کے ساتھ ہو، جو تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ جب ایمان رکھتے ہوئے آدمی اللہ سے ڈر کر اللہ کے پاس ثواب کی نیت سے عمل صالح کرتا ہے یا گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تقوی۔ تو تقوی تمہارا پہنچتا ہے کا مطلب یعنی تمہارا عمل اللہ کے پاس پہنچتا ہے، تمہارا عمل اللہ کے پاس لکھا جاتا ہے، درج ہو جاتا ہے، تمہارا عمل جو ایمان کے اوپر مبنی تھا، ایمان کی وجہ سے تھا، تو اس کو تقوی کہا گیا کہ تمہارا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، یعنی اللہ تمہارا عمل دیکھتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے لا ينظر اللہ الى صورکم ولا الى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو التقوی میں کیا ہے؟ یہ دلوں کا حال بھی اس میں آ گیا، اس میں عمل بھی آ گیا، ظاہری عمل بھی آ گیا، اور دلوں میں جو ایمان ہے وہ بھی اس کے مفہوم میں آ گیا۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اور لیکن پہنچتا ہے اس کو تقوی تمہاری تم سے۔ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اسی طرح اس نے مسخر کیا ہے ان کو تمہارے لیے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اس بات پر کہ اس نے ہدایت دی ہے تمہیں، اس بات پر کہ اس نے ہدایت دی ہے تمہیں، وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور تو خوشخبری دے دے نیکی کرنے والوں کو۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ دفاع کرتا ہے مومنین کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی طرف سے دفاع فرماتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے، دشمنوں سے ان کو بچاتا ہے، دشمنوں کے اوپر انہیں غلبہ عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ لا يحب نہیں پسند کرتا کل خوان کفور، ہر ایک بہت خیانت کرنے والے، بہت ناشکرے کو۔ خوان کہتے ہیں مبالغے کا صیغہ ہے، خیانت سے یہ لفظ بنا ہے، اس کا خیانت کا اسم فاعل ہے خائن، خائن کا مطلب خیانت کرنے والا، اور خوان کہیں گے تو یہ صیغہ مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ خیانت کرنے والا، نہایت خائن۔ کفور کافر کا مبالغہ ہے، کافر کا مطلب کافر، وہ تو معلوم ہے، کفور کا مطلب بہت کافر، بہت ناشکرا، مبالغے کا صیغہ ہے۔ تو بے شک اللہ نہیں پسند کرتا کل خوان کفور، ہر ایک بہت خیانت کرنے والے، بہت ناشکرے کو۔ اور یہ صفات کیا ہیں؟ سب سے اول کافروں پر ہی صادق آتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے رب کے نہایت ناشکرے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کو کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی وجہ سے وہ خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ہے
लिल्लदीना युकातलून, उन लोगों को जिन से लड़ाई की जाती है, जिनके ऊपर लड़ाई थोपी गई है, जिनके ऊपर जंग मुसल्लत की गई है, ये मतलब उनको इजाजत दी गई। अब ये लोग कौन है? ये लोग अहले ईमान है, यानी अहले ईमान को इजाजत दी गई है कि जिनके ऊपर कुफ्फार ने, मुशरिकीन ने जंग जबरदस्ती मुसल्लत की हुई है। ये मतलब है युकातलूना, मजहूल का सिगा है कि इजाजत दी गई है लिल्लदीना, किन को इजाजत दी गई है? लिल्लदीना युकातलूना को, यानी उन लोगों को जिनसे लड़ाई की जाती है, यानी जिनसे मुशरिकीन और कुफ्फार लड़ाई कर रहे हैं, यानी अहले ईमान को। ये मतलब इजाजत दी गई है लिल्लदीना युकातलूना, उनको जिनसे लड़ाई की जाती है, बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इस वजह से कि बेशक उन पर जुल्म किया गया है। यानी इजाजत दी गई है किसकी? यानी इजाजत दी गई है अहले ईमान को कि वो भी क़िताल करें, यानी उनको भी इज़्ने क़िताल दी जाती है, जंग की इजाजत दी जाती है, इसलिए कि अहले ईमान पर जुल्म किया गया है, यानी मुशरिकीन ने उन पर जुल्म किया है, मुशरिकीन ने उनके ऊपर जुल्म किया है, उन्हें उनके वतन से निकाला है, उन्हें अपने घर बार से निकाल दिया है। तो इस तरीके से उन्होंने मुसलमानों के साथ ज्यादती की है, जुल्म किया है और उनके खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ने की इब्तिदा कर दी है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने अब अहले ईमान को इजाजत दी है कि वो उनसे जवाबन अब क़िताल कर सकते हैं। तो मुफस्सिरीन बताते हैं कि ये आयत मदीना पहुंचने के बाद सबसे पहली आयत है कि जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुशरिकीन से क़िताल करने की इजाजत अता फरमाई। फरमाया उदिन लिल्लज़ीना युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इजाजत दी गई है उन लोगों को कि जिनसे जंग की जाती है, जिनसे लड़ाई की जा रही है, बिअन्नहुम ज़ुलिमू, के इसलिए कि बेशक उन पर जुल्म किया गया है। व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर, और बेशक अल्लाह उनकी मदद करने पर पूरी तरह, और बेशक अल्लाह ताला उनकी मदद करने पर पूरी तरह कादिर है। और साथ में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को इत्मीनान दिलाया और उनसे वादा करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी मदद तुम्हारे साथ है और हम तुम्हारी मदद करने पर पूरी तरह कुदरत रखते हैं। अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन, वो लोग के जिनको निकाला गया, अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम, वो लोग के जिनको निकाला गया, मिन दियारिहिम, अपने घरों से, दियार दार की जमा है, यानी जिनको अपने घरों से, ये अहले ईमान को पर जुल्म किया गया। तो जुल्म की एक शक्ल ये है और अहम शक्ल है अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम, वो लोग के जिनको निकाला गया उनके अपने घरों से, बिग़ैरि हक़्क़िन, ना हक़, यानी उनका कोई जुर्म नहीं था। उन्हें क्यों निकाला गया मक्के से? उन पर क्यों जो है ना उन्हें मजबूर किया गया कि वो मक्का छोड़ कर जाएं? क्या उनका जुर्म था? कोई जुर्म नहीं था उनका कोई गुनाह नहीं था। फरमाया उन पर जुल्म किया गया, उनको निकाला गया। अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम, वो लोग के जिनको निकाला गया उनके घरों से, बिग़ैरि हक़्क़िन, ना हक़, इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह, मगर सिर्फ इसलिए कि वो कहते हैं रब्बुनल्लाह, कि हमारा रब अल्लाह है, मगर सिर्फ इसलिए कि वो ये कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, नहीं एक अल्लाह को मानते हैं, एक अल्लाह की इबादत करते हैं, बस इस वजह से उन्होंने उनको निकाल दिया। अब ये जो कहते हैं कि रब्बुन अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, ये तो हक बात है, ये तो हक है, तो इस वजह से उन्होंने मुसलमानों को मक्के से निकाला है। तो इन्होंने तो कोई जुर्म नहीं किया, ये तो हक बात है, ये तो सच बात है। तो इसका मतलब उन्होंने नाहक उनको निकाला है, बगैर किसी जुर्म के उन्होंने उनको निकाला है। तो इसके लिए मुसलमान मज़लूम है और मुसलमानों को पूरा हक है कि वो अपना दिफा करें और जिन्होंने उनके खिलाफ जंग छेड़ी है उनके खिलाफ वो हथियार उठाएं। वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअद, और अगर ना होता दफ़उल्लाह, अल्लाह का दफा करना, और अगर ना होता अल्लाह का दफा करना यानी दूर करना, अन्नासा लोगों को, बअदहुम बिबअद, उनमें से बास को बास से, और अगर ना होता दफा करना अल्लाह का लोगों को उनमें से बाज को बाज से, लहुद्दिमत सवामे, तो अलबत्ता जरूर गिरा दिए जाते, मुनहदिम कर दिए जाते, ढा दिए जाते, सवामिउ, खलवत खाने, सवामे सौमा के जमा है। सौमा कहते हैं कोई राहिब जो होता है, तारिकुद दुनिया शख्स,
اپنا کہیں جنگل پہاڑ وغیرہ میں چھوٹی سی اپنی ایک حجرہ بناتا ہے، عبادت گاہ بناتا ہے، جھوپڑی بناتا ہے، اس کو کہتے ہیں صومعہ. تو ضرور ڈھا دیے جاتے خلوت خانے یعنی راہبوں کے. وہ بیع اور گرجے، بیع بیع کی جمع ہے یعنی گرجے جو اس نصارہ کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں. وہ صلوات اور عبادت گاہیں یعنی یہودیوں کی. صلوات سے مراد ہے یہودیوں کی عبادت گاہیں، اور بیع سے مراد ہے نصارہ کی عبادت گاہیں، اور صوامع سے مراد ہے چھوٹے چھوٹے جو خلوت خانے ہوتے ہیں جو کوئی تارک الدنیا شخص اپنا ایک جو ہے نا حجرہ یا جھونپڑی بنا کر جو ہے کہیں اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، تو وہ صوامع. تو اور اگر نہ ہوتا دفع کرنا اللہ کا لوگوں کو ان میں سے بعض کو بعض سے، تو ضرور ڈھا دیے جاتے خلوت خانے، و بیع اور گرجے، و صلوات اور یہودیوں کی عبادت خانے، و مساجد اور مسجدیں، اور مسجدوں سے مراد مسلمانوں کی اہل ایمان کی مسجدیں. یذکر فی اسم اللہ کثیرا، کہ ذکر کیا جاتا ہے جن میں اللہ کے نام کا کثرت سے. اب یہ یذکر فی اسم اللہ کثیرا کا تعلق کس سے ہے؟ صرف مساجد سے ہے یا پھر جو ہے نا صوامع و بیع و صلوات و مساجد و چاروں سے؟ دونوں قول موجود ہیں، لیکن زیادہ درست یہ ہے کہ یہ صرف مساجد سے اس کا تعلق ہے، کہ وہ مسجدیں کہ جہاں پر اللہ کے نام کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے. کیونکہ باقی جو صوامع اور بیع اور صلوات ہیں یہاں پر تو جو ہے صحیح طریقے سے عبادت نہیں ہوتی، جو اللہ کے بتائے ہوئے انبیاء کرام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت نہیں ہوتی. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیلنس رکھا ہے اس دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیلنس رکھا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ ایک کو دوسرے کے اوپر مسلط کرتا ہے اور ظالموں کو ظالموں کے اوپر مسلط بھی کرتا ہے، تو اس طریقے سے یہاں پر بیلنسنگ رہتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک غالب آ جائے اور سارے لوگوں کو، سارے مخالفین کو ختم کر کے رکھ دے، پوری طرح ختم کرے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس دنیا کے اندر ایک کو دوسرے سے دفع کرتا ہے، یعنی ایک کو دوسرے پر مسلط کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیلنسنگ کا سسٹم رکھا ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر نہ ہوتا دفع کرنا اللہ کا لوگوں کو ان میں سے بعض کو بعض سے، تو لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو ضرور ڈھا دیے جاتے خلوت خانے، وَبِيَعٌ اور گرجے، وصلوات اور یہودیوں کی عبادت خانے، ومساجد اور مسجدیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، کہ جن میں ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے نام کا بہت. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کی دنیا کو بنایا ہے، اللہ اگر چاہتا، جیسا کہ مختلف آیتوں میں آیا ہے، اگر اللہ اگر چاہتا تو سارے کے سارے لوگ جو ہے نا مسلمان ہوتے، سارے کے سارے لوگ ایمان لاتے، اور سارے کے سارے لوگ نیک ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آزادی اور اختیار دیا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ایسا ہی یہ سلسلہ چلتا رہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اور البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اور البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ مَنْ يَنْصُرُهُ، ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں وعدہ فرمایا اہل ایمان سے کہ اے اہل ایمان، دیکھو اللہ کے راستے میں تم جہاد کرو گے، اللہ کے راستے میں مشرکوں سے، کافروں سے، ظالموں سے قتال کرو گے، اور تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا ہے. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اور طاقت رکھنے والا ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اور البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بہت قوی، بہت غالب ہے. یعنی اللہ جس کی مدد کرے گا تو وہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکتا. اللہ جس کی مدد کرے گا وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا. الذین مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ اگر ہم تمکین دیتے ہیں ان کو زمین میں. مکن یمکن، تمکینن کا مطلب یعنی طاقت دیتے ہیں، غلبہ دیتے ہیں، قوت دیتے ہیں، تو یہ مطلب ہوتا ہے. الذین مکناہم، وہ لوگ کہ اگر ہم مکناہم، ہم انہیں تمکین دیتے ہیں زمین میں، قوت دیتے ہیں زمین میں، اقتدار دیتے ہیں زمین میں. اقام الصلاۃ، تو وہ قائم کرتے ہیں نماز. وآتوا الزکاۃ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ. وامروا بالمعروف، اور حکم دیتے ہیں نیکی کا. ونہوا عن المنکر، اور روکتے ہیں منکر سے. وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کے لیے ہے تمام امور کا انجام، یعنی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہر چیز کا انجام، ساری چیزوں کا آخر کار انجام جو ہے اللہ کے کنٹرول میں ہے سب کچھ. اب یہاں پر جو ہے
4 اہم کام اللہ نے بتائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر مسلمانوں کو اقتدار دیتا ہے تو ان کو یہ 4 کام جو ہے یہ بڑے اہم کام ہیں جن کو ان کی نافذ کرنا ہے۔ ان میں سے ایک ہے نماز کا اقامت صلاۃ، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام بنانا، نماز کے اقامت کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، زکوٰۃ کے دینے کا بارے میں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام۔ تو یہ دونوں کو اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایک ساتھ کر دیں گے تو 3 ہو جائیں گے۔ تو یہ اہم ترین کام ہے جو ایک مسلمان حکومت اور ایک مسلمان حاکم کے لیے ضروری ہیں، جو سچے مومن ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ ان کو زمین میں اقتدار دیتا ہے تو وہ نماز کا نظام، زکوٰۃ کا نظام اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نظام کو قائم کرنے کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ، اور اگر وہ جھٹلاتے ہیں تجھے، فقط کذبت تو یقیناً جھٹلایا ہے، قبلہم ان سے پہلے، قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح نے اور عاد نے اور سمود نے، وقوم ابراہیم و قوم لوط، اور قوم ابراہیم نے اور قوم لوط نے۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے کہ اے نبی اگر آج یہ لوگ تجھے جھٹلاتے ہیں تو پہلا نبی نہیں ہے کہ جس کو تیری قوم جو ہے نا جس کو جو ہے اس کی قوم جھٹلا رہی ہے، تو پہلا نبی نہیں ہے کہ جس کو اس کی قوم جھٹلا رہی ہے۔ تجھ سے پہلے کتنے ہی انبیاء آ چکے ہیں کہ جن کو ان کی قوموں نے جھٹلایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مثالیں دے کر یاد دلایا، اپنے نبی کو تسلی دی کہ تو اپنا دل چھوٹا نہ کر، تو غمزدہ نہ ہو۔ اس سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا اس کو، عاد نے جو ہود علیہ السلام کی قوم ہے، قوم ہود نے ہود کو جھٹلایا، قوم سمود نے جو جن کے پاس حضرت صالح کو بھیجا گیا تھا انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، قوم ابراہیم نے ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلایا، قوم لوط نے جو ہے نا ان کی بات نہیں مانی، وقوم لوط واصحاب مدین، اور اصحاب مدین نے یعنی شعیب علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا، وکذب موسیٰ، اور جھٹلائے گئے موسیٰ بھی، موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا کس نے؟ فرعون اور آل فرعون نے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بنو اسرائیل نے نہیں جھٹلایا، وہاں پر بنو اسرائیل بھی تھے اور دوسری طرف فرعون اور آل فرعون تھے، قوم فرعون تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کی طرف مبعوث تھے، بنو اسرائیل کی طرف بھی مبعوث تھے اور فرعون اور آل فرعون کی طرف بھی مبعوث تھے۔ بنو اسرائیل نے ایمان لایا لیکن فرعون اور آل فرعون نے ایمان نہیں لایا اور ان کو جھٹلایا۔ وَكُذِّبَ موسیٰ، اور جھٹلائے گئے موسیٰ بھی، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، پس میں نے مہلت دی کافروں کو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس کیسا رہا میرا ڈرانا، یعنی کیسا تھا میرا عذاب۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلی قوموں نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا تو میں نے ان کو بھی اسی طرح مہلت دی، جس طریقے سے آج ان مشرکین قریش کو ہم نے مہلت دی ہے تو ان کو بھی ہم نے مہلت دی تھی، لیکن آخر میں جب یہ مہلت کا وقت ختم ہو گیا تو آخر میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا اور ان کو ہلاک اور برباد کر دیا گیا۔ تو پھر آخر میں اللہ کہتا ہے فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس کیسا تھا میرا ڈرانا، یعنی کیسا تھا میرا عذاب جو ان پر آیا کیسا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی زبردست عذاب تھا کہ جس نے ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی۔ تو پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ ان جھٹلانے والوں کو دھمکی دے رہا ہے کہ اگر وہ بھی اس مہلت کے اندر ایمان نہیں لائیں گے تو آخر میں ان کا انجام بھی پچھلی تباہ و برباد ہونے والی قوموں سے مختلف نہ ہوگا۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، پس کتنی ہی بستیوں کو، اہلکناہا ہم نے ہلاک کیا ان کو، بستیوں سے مراد بستیوں والے ہیں کہ بستیوں میں رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، سو وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر، خاویہ گری پڑی ہیں، عَلَىٰ عُرُوشِهَا اپنی چھتوں پر، یعنی وہ بستیاں وہ شاندار عمارتیں تھیں، مساکن تھے، لیکن وہ سب کیا ہیں، عذاب آنے کے بعد اجڑی پڑی ہیں اور جو ہے اپنی چھتوں کے بل گرے ہوئے ہیں، اجاڑ ہیں، کھنڈر بن چکے ہیں۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، سو وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے ہی کنویں بیکار پڑے ہیں۔ بئر کہتے ہیں کنواں، معطلہ کا مطلب بیکار، یعنی کنویں تھے پہلے اس میں پانی نکالا جاتا تھا، وہاں پہ حرکت تھی، وہاں پہ ہنگامہ سا تھا، لیکن آج وہاں پر کیا ہے، وہ بھی ہاڑ پڑی ہوئی ہے، کنویں ہیں لیکن کوئی پانی نکالنے والا نہیں ہے اور وہ بالکل اجاڑ ہیں، بیکار پڑے ہیں۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، کیونکہ لوگ ہی نہیں ہیں تو پھر کون پانی نکالے گا، کون، لوگ کہاں گئے، ختم ہو گئے۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے ہی کنویں بیکار پڑے ہیں۔ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ،
اور کتنے ہی محل مشید شاندار تعمیر کردہ. قصر کا مطلب محل، مشید کہتے ہیں جو بہترین طریقے سے تیار کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو. مشید یعنی شاندار کا مطلب ہوتا ہے. اور کتنے ہی محل نہایت شاندار، یہ مطلب یعنی وہ بھی کیا ہے، کتنے ہی محل نہایت شاندار، یعنی وہ بھی بیکار پڑے ہیں، اجڑے پڑے ہیں، کھنڈر بن چکے ہیں. تو اس کے اندر کیا ہے، ان مشرکین کے لیے، ان مکذبین کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے ایک سامان عبرت ہے. افلم یسیروا فی الارض، کیا پس وہ چلے پھرے نہیں زمین میں، فتکون لہم قلوب، تاکہ ہوتے ان کے لیے دل، یعقلون بہا، کہ جن سے وہ سمجھتے، جن سے عقل یعقل عقلا سمجھنا، تاکہ ہوتے ان کے لیے دل، یعقلون بہا، جن سے وہ سمجھتے، او آذان، یا کان، یسمعون بہا، جن سے وہ سنتے. فإنها لا تعمى الأبصار، بس بے شک نہیں اندھی ہوتی آنکھیں، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، اور لیکن اندھے ہوتے ہیں وہ دل جو سینوں میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے کہ جو عذابات آئے تھے مختلف قوموں پر، ان کے نشانیاں، ان کے آثار آج بھی موجود ہیں. کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں، زمین میں گھومے نہیں؟ اگر گھومتے تو انہیں پتہ چلتا اور انہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب پچھلی قوموں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے کیسے عذاب آئے، ان کا وہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے. اگر وہ ایسا دیکھتے تو شاید ان کے پاس، ان کے دل اس کو دیکھ کر عبرت پکڑیں، تاکہ ہوں ان کے دل وہ سمجھ سکیں جن کے ذریعے. او آذان یسمعون بہا، یا کان جن سے وہ سن سکیں، یعنی جن سے سن کر فائدہ اٹھا سکیں. اور پھر آگے فرمایا فإنها لا تعمى الأبصار، بس بے شک اندھی نہیں ہوتی آنکھیں. یعنی آنکھیں صرف آنکھوں کا اندھا پن نہیں ہے، بلکہ آنکھوں کا اندھا پن تو یہ تو جو ہے نا ایک بیماری ہے، اور یہ اتنا بڑا خسارہ نہیں ہے. لیکن اصل اندھا پن جو زیادہ خسارے والا ہے، جو زیادہ نقصان دہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دلوں کا اندھا پن ہے. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اور لیکن اندھے ہوتے ہیں وہ دل، الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو سینوں کے اندر ہیں. سبحان اللہ، یعنی سینوں کے اندر جو دل ہیں، اگر یہ دل اندھے ہو جائیں تو پھر جو ہے نا اسے حق نظر نہیں آئے گا. کیونکہ حق کو قبول کرنا یا نہ قبول کرنا یہ دلوں کا کام ہے. یہ دل وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، غور کرتا ہے، اور سچائی اس کو سمجھ میں آتی ہے تو اس کو قبول کر لیتا ہے. لیکن جب دل اندھے ہو جائیں گے تو پھر انہیں حق نظر نہیں آئے گا، اور وہ حق کو قبول نہیں کریں گے. اور یہ اس کے لیے جو ایسے اندھے دل ہیں ان کے حق میں یہ بہت بڑی مصیبت بن جائے گی. اور یہ جو مصیبت ہے وہ آنکھوں کے ظاہری اندھے پن سے بہت خطرناک ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ تجھ سے جلدی کرتے ہیں عذاب کے لیے. یعنی مشرکین اور کفار ضد میں اور ہردرمی میں اللہ کے نبی سے کہتے تھے کہ آخر وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو کہاں ہے، لے آؤ اس کو. یہ ان کا جلدی کرنا تھا. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ تجھ سے جلدی کرتے ہیں عذاب کے بارے میں. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا اللہ اپنے وعدے کی. یعنی اللہ نے جو وعدہ کیا، اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کو جلدی نہیں ہے، یہ جلدی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اپنے وقت پر جو کام کرنا ہے اپنے وعدے کو پورا کرے، کس خلاف ورزی نہیں کرے گا اپنے وعدے کی. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک ایک دن تیرے رب کے پاس كَأَلْفِ سَنَةٍ 1000 سال کے برابر ہے، مِّمَّا تَعُدُّونَ اس گنتی کے حساب سے جو تم گنتے ہو. عد يعد عدا، گننا، گنتی کرنا. یعنی تم جلدی کیوں کرتے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے ان مشرکین سے کہ تم عذاب کے لیے جلدی کیوں کر رہے ہو، تمہیں اتنی جلدی کس لیے پڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس دنوں کی گنتی یہ ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے حساب سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس کا ایک دن تمہارے اپنے حساب سے 1000 سال کے برابر کا ہوتا ہے. تو اگر 500 سال کی بھی مہلت ملے تو وہ آدھے دن کی مہلت ہوئی. اور اگر پاؤں دن کی مہلت ملے تو وہ 250 سال کی مہلت کے برابر ہوا تمہارے حساب سے. تو تم جلدی کس بات کی کر رہے ہو؟
وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک ایک دن تیرے رب کے پاس 1000 سال کے برابر ہے اس حساب سے یا اس گنتی کے حساب سے جو تم گنتی کرتے ہو۔ تو یہ اس کا ایک مفہوم ہے۔ بعض نے اس کا مفہوم بتایا، یہ بتایا بعض مفسرین نے کہ قیامت کے دن جب مشرکین اور کفار جب اللہ کے عذاب میں ڈالے جائیں گے تو وہاں پر ان کے اوپر وقت اتنا کٹھن ہو جائے گا، وقت گزارنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ ایک دن وہاں کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ان کو لگے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور کتنی ہی بستیوں کو، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیوں کو، أَمْلَيْتُ لَهَا میں نے مہلت دی ان کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، ثُمَّ أَخَذْتُهَا پھر میں نے پکڑا ان کو۔ تو اللہ کہتا ہے پہلے ایسی کتنی ہی بستیاں گزر چکی ہیں، تم کس لیے جلدی کر رہے ہو؟ تم سے پہلے کتنی بستیاں گزر چکی ہیں، یعنی ہم نے جو ہے نا ان کے رہنے والوں نے، ان بستیوں والوں نے ظلم کیا، جھٹلایا، تو ہم نے ان کو مہلت دی تھی، ان کو بھی ہم نے مہلت دی تھی جس طرح آج تمہیں مہلت دے رہے ہیں۔ ثم اخذتها پھر میں نے انہیں پکڑا، یعنی پھر میں نے انہیں عذاب کے ذریعے پکڑا، جب ان کی مہلت کا وقت ختم ہو گیا تب میں نے انہیں عذاب سے پکڑا۔ تو ابھی تمہاری مہلت کا وقت چل رہا ہے تو تم جلدی کس بات کی کر رہے ہو؟ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مہلت ختم ہو جائے گی اور اس پھر مہلت میں اگر تم نے ایمان نہیں لایا تو پھر تمہارا بھی انجام انہی کی طرح ہو جائے گا۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اور میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے، لوٹنا ہے، یعنی آخر میں سب کو اللہ ہی کے پاس پلٹ کر جانا ہے اور وہاں پر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور حساب دینا ہے۔